اولم ینظروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، فی ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت میں. ذرا بھی اگر ان کے اندر سینس ہے، دماغ ہے، سوچنے کا مادہ ہے، دیکھے کائنات کو، دیکھے زمین کو، دیکھے آسمان کو. یہ بادشاہت کس کی ہے؟ یہ سلطنت کس کی ہے؟ کون یہ نظام ہمیں کائنات چلا رہا ہے؟ کس نے بنائی زمین؟ کس نے بنایا بغیر ستون بغیر پلر کے آسمان؟ یہ راتوں کا آنا، دن کا آنا، یہ گردش کرنا، زمانے کا آنا، پھر اتنی ساری مخلوقات ہے تو کوئی پیدا کرنے والا. ان مخلوقات میں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، غور کرتے تو تمام چیزوں میں ان کے لیے دلیل ملتی وحدانیت پر، وہ اللہ کی وحدانیت پر، کہ ہم جو بہکے جا رہے ہیں، جو بگڑے جا رہے ہیں، ابھی تک ہم نے جو نہیں مانا ہے ایسا نہیں ہے. کیسا ہے پھر؟ واقعی اللہ ہے. اس چیز کو اللہ نے پیدا کیا، پھول کو اللہ نے پیدا کیا، درخت کو اللہ نے پیدا کیا، پہاڑ کو اللہ نے بنایا، آسمان کو اللہ نے بنایا. یعنی اس کو کہتے ہیں نظری استدلال، غور و فکر کر کے راہ راست کے متلاشی ہونا، طلبگار ہونا. یہ اور یہ بھی انہوں نے نہیں کیا. چلو بھائی، رسول پر ایمان نہیں لائے، رسول کی دعوت کو قبول نہیں کیا، حالانکہ رسول وہی کہہ رہا تھا جو میں نے کہا کہ یہ کہو. اگر یہ نہ بھی کر سکے تو کم سے کم اپنی عقل سے سوچتے یہ کائنات کس نے بنائی، یہ چیز، یہی تو غور کر لیتے، اسی پر غور کر لیتے. اور اگر اسی پر غور کر لیتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ ان کے اندر ایمان آتا، مان لیتے. یہ بھی نہیں کیا. وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا اس پر کہ ممکن ہے کہ ان کی متعینہ مدت آ جائے. یہی سوچ لیتے، مت سوچتے جو ہے زمین آسمان کے بارے میں، کسی مخلوق کے بارے میں، اپنے بارے میں سوچتے. کیا سوچتے؟ کہ سب مر رہے ہیں، میرا باپ مر گیا، دادا مر گیا، سب مر رہے ہیں، میری بھی اجل قریب ہوگی، مجھے بھی مرنا ہے. یہی سوچ لیتے، تب بھی تو ایمان لاتے. یہ بھی نہیں سوچا. کس انداز سے قرآن ان کو دعوت دے رہا ہے. سب سے پہلے نبی کی دعوت نہیں مانے. کائنات دیکھ کس کی بادشاہت ہے، اور کائنات کے اندر ساری چیزیں دیکھ کس کی کون خالق ہے، سوچ، اور تم مان لے. نہیں مانا، چل اپنی ذات میں سوچ لے کہ میں کیا ہوں، میں بھی تو انسان ہوں، بہت سارے انسان ہیں، چلے گئے، میرا باپ مر گیا، میرا دادا مر گیا، میرے بڑے بڑے لوگ پورکھا چلے گئے، اب میری بھی باری ہے. تب تو سمجھ لے. یہ بھی نہیں سمجھا تم نے. یہ اب قرآن کہتا ہے نہیں مانے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، اس کے بعد، اس قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ قرآن آخری کتاب ہے، اور قرآن لانے والا میرا یہ نبی آخری نبی ہے. اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں. تو یہ جائیں گے کہاں پھر؟ کون سے قول پر، کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی ان کے بعد اب کوئی، اس کے بعد اب ان کے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں، ماننا ہوگا. یہ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، قرآن کہتا ہے اللہ جس کو گمراہ کر دے، فَلَا هَادِيَ لَهُ، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا. اور اللہ جس کو ہدایت دکھا دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہو سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ان نہ ماننے والوں کو، کافروں کو چھوڑے رہتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اسی میں بھٹکتے رہتے ہیں، اسی میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں اور راہ راست نہیں پا سکتے. پھر